آج ہمارا سوال ہے شب قدر کی قدر کیسے کریں۔ ماہ رمضان المبارک کتنا خوبصورت مہینہ ہے، اور ذرا رب تعالیٰ کی حکمتوں پر غور کریں تو اس مہینے میں بھی ہمیں روزے، تلاوت، تراویح اور ان یعنی 3-4 چیزوں کے علاوہ باقی ایونٹس بھی عطا فرمائے ہیں۔ یعنی ایام بھی اس میں ایسے آتے ہیں کہ جو کسی نہ کسی شخصیت سے منسوب ہوتے ہیں، کسی ہستی سے منسوب ہوتے ہیں، یا ان کے ایام، ان کی ساعتیں دیگر ایام، دیگر ساعتوں، دیگر راتوں سے افضل ہوتی ہیں، یا پھر یہ کہ اس میں کچھ ایسے واقعات ہوئے جن واقعات کا ہم تذکرہ کرتے ہیں، اور یوں ہر سال ان ہستیوں کا تذکرہ، ان ایام، ساعتوں، راتوں کا تذکرہ اور ان واقعات کا تذکرہ کر کے ہم ماہ رمضان المبارک میں اپنے پورے سال میں اگر بیٹری چارج نہ کر سکے تو اس مہینے میں بیٹری کو چارج کرتے ہیں۔ اور کوشش یہی ہوتی ہے، جیسے کہ ہمیں علماء و بزرگ بتاتے ہیں، کہ آپ رمضان المبارک کو ایسا گزاریں کہ اس میں جو بیٹری آپ کی چارج ہوئی ہے یہ 1 سال تک چارج رہے، تاکہ اگلے سال پھر رمضان آ جائے اور پھر آپ کو نیکیوں کا موسم بہار مل جائے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم 20 دن تک، کم و بیش 20 روز تک ماہ رمضان کو گزار کر جو ہے وہ اپنی جگہ پر جاتے ہیں، یعنی اپنی نارمل لائف کی طرف جاتے ہیں، اپنی نارمل زندگی کی طرف جاتے ہیں، تو پھر ایک خطرہ اور خدشہ موجود رہتا ہے کہ صرف 10 دن رہ گئے ہیں، اب عید آ جائے گی، پھر وہی معاملات شروع ہو جائیں گے، مسجدوں کی رونق ختم ہو جائے گی، اور پھر وہی معاملات شروع ہو جائیں گے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہم ان 20 دنوں کو ہم نے ضائع کر دیا اور رب کو نہیں منا سکے؟ اس خدشے کو بھی اپنے دل پر یا اپنے ذہن پر، اپنے قلب میں طاری کرنا، یہ بھی ایک نیکی کی علامت ہے کہ آپ کو اس بات کی فکر ہے کہ کہیں یہ 20 دن ایسے تو نہیں گزرے جیسے گزارنے کا کہا گیا تھا۔ تو رب تعالیٰ نے پھر ہمیں آخری عشرہ عطا فرمایا۔ اب یہ جو آخری عشرہ ہے یہ جہنم سے نجات کا عشرہ ہے، اور ایسا عشرہ ہے کہ جس میں بتایا گیا کہ 5 طاق راتیں آئیں گی، آپ نے تلاش کرنا ہے کہ اس میں سے ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب 5 راتوں کا تذکرہ آ گیا تو پھر سے مومن کے لیے ایسا ہو گیا جیسے یکم رمضان آ گئی، یعنی پھر وہ کام میں لگ گیا۔ اور یہ رب تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اس نے ہمیں کام پہ ایسے لگایا کہ ہر بندہ جس کو فکر تھی کہ 20 دن اچھے نہیں گزرے شاید، تو پھر وہ لگ جاتا ہے شب قدر کی تلاش میں۔ اب جب وہ اپنے جو ہے روحانی اسکالرس کے پاس جاتا ہے، مذہبی اسکالرس کے پاس جاتا ہے، مسجد کے امام، مفتی، استاد، اساتذہ، بزرگ، پیر صاحب، مرشد، جس کے پاس بھی جا کے پوچھتا ہے کہ حضور یہ 10 دن کس طرح سے میں شب قدر کو تلاش کروں، تو بتایا جاتا ہے کہ ہر طاق رات کو یہ سمجھ کر عبادت کرو کہ آج شب قدر ہوگی۔ تو 5 دن پھر وہ رب کو منانے میں لگ گیا، اور باقی جو 5 دن یا 5 راتیں ہیں وہ نارمل رمضان کی تو ہیں ہی، لیکن چونکہ اس میں بھی اعتکاف کے لیے معتکفین بیٹھے ہیں، کوئی نہ کوئی رشتہ دار اعتکاف میں ہوگا، دعا کے لیے کہا جائے گا، ملنے چلے جائیں گے۔ ان 10 دنوں میں مسجدوں کی رونق اور بڑھ جاتی ہے، کیونکہ معتکفین مسجد میں اللہ کے مہمان بن کے جاتے ہیں، تو آپ جب مسجدوں میں جاتے ہیں، رونقیں، محافلیں، درس قرآن، درس حدیث کی ایک نئی جو ہے وہ سیریز کا آغاز ہوتا ہے، تو پھر آپ اس پہ لگ جاتے ہیں۔ تو یہ جو 10 دن ہیں یہ دراصل شب قدر کی قدر کرنے کے لیے ہیں۔ اور پھر جب 27ویں شب آتی ہے تو چونکہ زیادہ اقوال 27ویں شب کے بارے میں ہوتے ہیں، تو اس کی تیاری پھر سارے لوگ کرتے ہیں، سارے مسلمان کرتے ہیں، مومن کرتے ہیں، اور جسے فکر ہوتی ہے، تفکر ہوتا ہے، وہ زیادہ اہتمام کے ساتھ 27ویں شب میں عبادت کرتا ہے۔ کچھ اللہ کے ولی، کچھ بزرگوں نے اپنے مشاہدات کی روشنی میں یہ بات لکھی ہے کہ جب مومن یہ سوچ کر، مسلمان یہ سوچ کر ہر طاق رات کو عبادت کرتا ہے کہ میں تراویح پڑھوں گا، تراویح کے بعد سے جا نماز کو نہیں چھوڑوں گا فجر تک یا سحری تک، تو کہا جاتا ہے کہ ان کا یہ مشاہدہ ہے کہ ایسے مومن کے لیے یہ 5 راتیں شب قدر کی ہیں، اسے ثواب 5 راتوں میں 1000 مہینوں کی عبادت کا ملے گا، لیکن اس کے لیے بڑے مجاہدات کی ضرورت ہے، یکسوئی کی ضرورت ہے، اور یہ ایک امتحان اور آزمائش بھی ہے یقیناً اس دور میں کہ کوئی شخص جو ہے وہ 5 کی 5 راتیں یہ سوچ کے کہ آج شب قدر ہے، خشوع و خضوع کے ساتھ عبادات کا اہتمام کرے، اور اگر ایسا کر لے تو آج کل جو ٹائمنگز ہیں اس کے مطابق 10 بجے سے لے کر، یعنی رات کو عشاء کی نماز، تراویح کی نماز کے بعد 10 بجے سے لے کے صبح 5 بجے تک، پونے 5 تک وہ عبادت کرے گا، جو کم و بیش پونے 7 گھنٹے بنتے ہیں، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو اجر بھی دے گا۔ اور کیا ہی اچھی بات ہے کہ ان مشاہدات کی روشنی میں ہم اس نیت کے ساتھ عبادت کریں، تیاری کریں کہ یقیناً یہ رات شب قدر ہے، یہی چیز 21ویں کو ہو، یہی 23ویں کو ہو، یہی 25ویں کو ہو، یہی خیال 27ویں کو ہو، یہی پھر 29ویں کو ہو،
تو کیا ہی بات ہے۔ 29ویں چونکہ آخری رات ہوتی ہے، اس میں رونا بھی آتا ہے جنہوں نے اچھی رمضان یا اچھا رمضان گزارا ہوتا ہے، جن کو فکر ہوتی ہے کہ ہم نے رب کو راضی نہیں کیا، کہیں نہ کہیں غلطیاں ہو گئی ہیں، ویسے نہیں گزارا، وہ بہت ہی زیادہ غمگین ہوتے ہیں ماہ رمضان کے جانے پر، اور ان کا جی چاہتا ہے کہ یہ وقت یہاں رک جائے، پھر سے یکم رمضان کا آ جائے، پھر سے رمضان کی چاند رات آ جائے، اور کل عید کی چاند رات ہوتی ہے۔ بہرحال پھر عید کی جو رات ہے وہ بھی لیلۃ الجائزہ، اس کی بھی اپنی فضیلت ہے۔ تو یوں شب قدر کی تیاری کا اہتمام اگر کرنا چاہتے ہیں ہم اور آپ، ابھی 8-9 دن ہیں، اس میں اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ کیسا ہی خوبصورت مہینہ اور کیسی ہی رب کی حکمتیں ہیں، چانس مل رہا ہے، متواتر مل رہا ہے، پچھلا لمحہ ضائع ہو گیا، اگلا لمحہ، اگلی ساعت، اگلا یوم اور اگلی رات میرا آپ کا انتظار کر رہی ہے کہ مانگ لو چشم تر مانگ لو۔